بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام حسن نثار ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو دو معاشروں کے درمیان کا فرق سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ کو دو معاشروں میں پائے جانے والے ڈفرینسز کے بارے میں بات کروں گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو معاشرہ ہے وہ برٹش معاشرہ ہے، لندن یعنی یو کے۔ وہاں پر ایک پیدا ہونے والی لڑکی جس کا نام جمیمہ خان ہے۔ پہلے وہ جمیمہ گولڈ سمتھ تھی، پھر جمیمہ خان ہوئی۔ اس نے پاکستانی مرد عمران خان سے شادی کی اور شادی کر کے پاکستان میں آئی اور اس کے دو بچوں کی ماں بنی۔ ماں بننے کے بعد جب وہ یہاں پہ معاشرے میں رہنے کی کوشش کرتے ہوئے کافی عرصہ اس نے یہاں پہ گزارا، بہت سی تہمتیں اس نے اپنے آپ پر برداشت کیں۔ کرسچن کمیونٹی سے وہ بلانگ کرتی تھی اور مسلمان ہو کر وہ پاکستان میں آئی۔ پاکستانی مرد عمران خان سے اس نے شادی کی، لیکن یہاں کے معاشرے میں رہنے والے لوگوں نے اس کو یہودی، ایجنٹ، اس طرح کے ناموں سے کافی پکارا، لیکن وہ یہاں پہ اس معاشرے میں سروائیو نہ کر سکی، تو پھر واپس اسے اپنے ہی معاشرے میں جا کر چین کی سانس لینے میں اس نے غنیمت جانی۔ اور پھر کچھ وقت یوں ہوا کہ اس نے آخر کار اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنے کی جو ٹھان لی، اور پھر آخر کار ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اس علیحدگی کے نتیجے میں عمران خان جو کہ اس کا شوہر تھا، اس کو آدھی جائیداد میں حصہ بھی مل رہا تھا، لیکن پاکستانی مرد عمران خان نے اس حصے کو لینے سے انکار کیا اور آخر کار ان کی علیحدگی ہو گئی۔ وہ دوبارہ سے اپنے اپنے معاشروں میں رہنے شروع ہو گئے۔ عمران خان اپنے معاشرے میں رہنے شروع ہو گیا اور جمیمہ خان اپنے معاشرے میں۔ پھر آخر کار ان کے درمیان میں یہ طے ہوا کہ بچے جب تک بڑے نہیں ہو جاتے تب تک وہ ماں کے سائے میں رہیں گے اور اسی کے ساتھ پلے بڑھیں گے، اور وہ مرد عمران خان اپنے معاشرے میں آ کر اپنی سرگوشیوں میں، اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس شخص نے جب اس کو علیحدگی کی وجہ اس کے سامنے آئی کہ علیحدگی کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، تو اس کے معاشروں میں پایا جانے والا تضاد، ڈفرینسز، وہ خاص کر اس کی وجہ بنے تھے۔ پھر وہ عمران خان جس نے اس معاشرے میں، ایشین معاشرہ، پاکستانی معاشرہ، اس میں پلا بڑھا تھا، اور اس نے اپنے غریبوں کے ساتھ جو اظہار تھا اس کا ہمدردی کا، وہ دکھانا شروع کر دیا اور کئی فلاحی کاموں میں اس نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ ناظرین، اس کے بعد ہوا یوں کہ جو برٹش معاشرے میں پیدا ہوئی خاتون تھی جس کا نام جمیمہ گولڈ سمتھ تھا، اس نے کئی دیر تک اس کے بچوں کو پالے رکھا، آج بھی اسی بچے کو پال رہی ہے اور اپنے ساتھ ہے۔ آج بھی اپنے سابق شوہر کے بارے میں وہ اچھے الفاظ اور اس کے ملک کے بارے میں اچھے الفاظوں میں اس کو ملک کو یاد کرتی ہے، اور اپنے شوہر کے بارے میں آج بھی اچھی باتیں لکھتی رہتی ہے۔ اس کے بعد یہ تو تھا برٹش معاشرہ۔ اب آپ کو جو ہمارا پاکستان کا معاشرہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل دوں گا۔ اس پاکستانی معاشرے میں پیدا ہونے والی ایک خاتون جس کا نام تھا ریحام خان، اس کے ساتھ عمران خان نے شادی کی، اور شادی کچھ عرصہ چلی۔ اس کے بعد اس کی شادی جو تھی وہ ٹوٹ گئی۔ عمران خان اپنے کاموں میں پھر سے مگن ہو گئے، اپنی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے، اور ریحام خان اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اسی ریحام خان جو خاتون ہے پاکستانی معاشرے میں پیدا ہوئی، اس نے اپنے سابق شوہر کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس میں اس نے کافی مایوب باتیں لکھیں، جس میں ایک عورت اپنے مرد کے بارے میں نہیں لکھتی، کیونکہ اس پاکستانی معاشرے کے اندر یہ پیدا ہونے والی خاتون جو اس معاشرے کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے، اور اس نے اپنے سابق شوہر کے بارے میں بےہودگی بے انتہا کی دکھائی،
اور اس کے بارے میں کئی اس طرح کی غلیظ باتیں کئی میڈیا چینلز کے اوپر بھی جا کر بتانا شروع کی۔ اس کے برعکس آج بھی جو برٹش معاشرے میں پیدا ہوئی خاتون جس کا نام تھا جیمامہ، اس نے آج بھی کسی پلیٹ فارم پہ جا کر اس طرح اپنے سابق شوہر کے بارے میں اتنی بےہودہ باتیں نہیں کی ہوں گی جتنی اس معاشرے میں پیدا ہونے والی خاتون ریحام خان نے کی ہیں، اور اکثر اپنے میڈیا جو گروپس ہیں، میڈیا پلیٹ فارمز ہیں آن لائن، ان کے اوپر بھی جا کر اکثر باتیں کرتی رہتی ہے۔ اور بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ریحام خان جو اس معاشرے میں پیدا ہوئی، اس معاشرے میں بڑی، اور اس معاشرے میں پیدا ہو کر بڑا ہو کر نام روشن کیا اپنا، اس کے بعد اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ اپنے سابق شوہر کے بارے میں غلیظ باتیں کرنا، یہاں تک کہ اپنی جو ایک پرائیویٹ بات ہوتی ہے، ایک کمرے کے اندر جو بات ہوتی ہے، اس کو بھی لوگوں کے سامنے وہ بتانا شروع کر دیا کہ میرا شوہر جو تھا وہ فزیکلی فٹ تھا یا نہیں، اس کی ٹائمنگ اچھی تھی یا نہیں، یہ تک انہوں نے بتایا۔ لیکن اس کے برعکس جیمامہ خان، جس نے آج تک اپنے پرائیویٹ باتیں تک نہیں کسی سے آگے شیئر کی، اور اپنے جو روم کے اندر کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی آج تک کسی سے شیئر نہیں کی۔ یہاں پر آپ کو جو دو معاشروں کے درمیان فرق ہے وہ میں نے سمجھایا کہ ہمارے معاشرے میں جو پیدا ہوئی خاتون ہے اس کا مائنڈ سیٹ چیک کریں، اس نے اپنے سابق شوہر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، اور ایک اس کے برعکس جو خاتون برٹش معاشرے میں پلی بڑھی، بولڈ معاشرے میں پیدا ہوئی، بولڈ معاشرے میں رہی، پڑھی لکھی، اور اس نے آج تک بھی اپنے اس طرح کی کوئی باتیں جو ہیں وہ معاشرے میں نہیں بتائیں، کسی پبلک پلیٹ فارم پہ نہیں جا کے بتائیں۔ یہاں پر اخلاق کی اعلیٰ ظرفی جو دکھائی ہے وہ جیمامہ خان نے دکھائی ہے، اور اخلاق کی کم ظرفی جو دکھائی ہے وہ ریحام خان نے دکھائی ہے۔ یہاں پر ہمارے معاشرے میں کئی طرح کے جو بلائیں ہیں، جو ہماری کمزوریاں ہیں، وہ جھلکتی ہیں ریحام خان کی سوچ سے، اس کی کتاب لکھنے سے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے کام ہونے والے ہیں جن سے ہمارے لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام ہوگا، اور پھر جا کر ہمارے درمیان یہ ڈفرینسز جو ہیں وہ ختم ہوں گے، ہمارے لوگوں کی دماغی گروتھ ہوگی، پھر جا کر ہم یہ سمجھیں گے کہ میاں بیوی کے درمیان کے جو گزرے ہوئے لمحات ہوتے ہیں وہ کسی کے آگے شیئر نہیں کیے جاتے۔ اور یہاں پر ایک پڑھے لکھے معاشرے سے تعلق رکھنے والی خاتون جو کہ ایک کرسچن کمیونٹی سے پہلے بلونگ کرتی تھی، اس نے اپنے اخلاق کی اعلیٰ ظرفی دکھائی، اور آج تک وہ اچھے الفاظ میں اپنے سابق شوہر کو یاد رکھتی ہے۔ جبکہ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہو کر بڑے ہونے والی عورت جس نے اپنے سابق شوہر کے بارے میں اس طرح کی غلیظ باتیں دکھائیں۔ تو ناظرین، یہ تھے ڈفرینسز جو آج میں آپ کے خدمت میں پیش کرنے آیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندگی رہی تو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔